بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ خان صاحب نے 2 جلسے کیے، آج جو ہے کرک میں کیا اور ایک دن پہلے جو ہے نا وہ رحیم یار خان میں کیا۔ ان دونوں جو جلسے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں شارٹلی، اور ساتھ جو ہے نا ایک ذکر کرتے ہیں جو آڈیو لیکس وغیرہ ہو رہی ہیں، اور پھر ایک ایاز امیر صاحب کے بیٹے نے جو اپنی بیوی کا مرڈر کیا اس کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں جی خان صاحب کے جلسوں کے حوالے سے۔ جو خان صاحب رحیم یار خان میں جلسہ کیا اس میں ایک خاص طور پہ جو مین چیز تھی اس میں وہ جو ویمن ونگ تھا یا آئی ایس ایف کے جو اسٹوڈنٹس تھیں ان کو خان صاحب جو ہے نا موٹیویٹ کرتے رہے اور ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتے رہے، اور جو ہے اس سے پہلے خان صاحب کی سپیچ سے پہلے بھی جو وہاں پہ پریزنٹ کر رہے تھے، اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جلسے کو، وہ بھی جو ہے وہ آئی ایس ایف کی اسٹوڈنٹس اور عورتوں کو لے کے بڑی جوش و خروش کے ساتھ ان کو انوالو کرتے رہے۔ تو کیونکہ جو الیکشنوں میں ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ بھی سب سے کم جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عورتوں کا ووٹ جو ہے سب سے کم کاسٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک ان کا موٹیو ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ اب پولیٹکس میں، پاکستان کی پولیٹکس میں جو ہے نا ان کو وہ لے کے آئیں۔ اور دوسرا اب جو کمپین انہوں نے چلانی ہے اسٹوڈنٹس کو، آئی ایس ایف کو، اور جو کافی زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ہر عمر کا طبقے کا لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ان کے جلسے میں، لیکن ان کا جو ایک ٹارگیٹڈ جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ جوانوں سے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں آئی ایس ایف وغیرہ ان کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں، اس پہ فوکس ہے۔ تو ایک جو سب سے مین لوگ جو ہے نا انتظار کرتے رہے کہ رحیم یار خان کے جلسے میں کہ خان صاحب جو ہے آج کوئی کال کا جو ہے نا وہ دیں گے، کال کی کوئی ڈیٹ دے دیں گے۔ تو خان صاحب جو ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، انہوں نے جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ تھکا کے رگڑ رگڑ کے، آپ کو کہا تھا ریگ مار پہ رگڑیں گے خان صاحب، وہ ان کو ریگ مار پہ رگڑے ہیں، تیاریاں کرواتے ہیں، خود کال نہیں دیتے ہیں۔ عوام ہر جلسے میں آتی ہے ان کی، یعنی کہ وہ ویٹ کر رہی ہے اپنے خان صاحب کے، جسے کہتے ہیں نا ناگبورے ہیں، دوسروں کو جو ہے نا انہوں نے رول کے رکھا ہوا۔ تو اس جلسے میں جو ہے نا بڑا انتظار رہا، دنیا دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی، خان صاحب گولی دے کے نکل گئے۔ اور پھر رحیم یار خان کا جلسہ جب ختم ہوا اور بڑی پھر مایوسی ہوئی ہر جگہ پہ کہ بھئی یہ کیا کام ہوا۔ پھر آج جو کرک کا جلسہ کیا، آپ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں شکر، دوپہر میں کیا گرمی میں، اور عوام بیٹھی ہوئی اپنا ان کا گڑھ ہے، لیکن پھر بھی جس طرح لوگ ان کے پیچھے ہیں، موٹیویٹڈ ہیں اور جیسے انرجیٹک ہیں، وہ تو بس یہی ہے کہ کسی طرح خان صاحب جو ہے نا کال کا ایک اناؤنس کریں صحیح، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اوپر چڑھیں۔ اور خان صاحب نے آپ کو دیکھا جلسے میں انہوں نے کہا بھی ایک بڑی میجر چیز تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے حساب سے کروں گا، اب میں کپتان آپ کا پلاننگ کر رہا ہے تو کپتان اپنی پلاننگ کے حساب سے کرے گا، مطلب انہوں نے ان کو بھی کہا کہ جب میں کہوں تم تیار ہو، جو باقی میں کروں گا اپنے حساب سے۔ تو ایک انہوں نے جو ہے نا وہ ویڈیوز، جس طرح جب کو ذکر کیا، ایک وائس جو چل رہی تھی، کال لیک چل رہی تھی شہباز شریف صاحب کی اور ان کے جو ہے نا وہ ایک جو ہیں آفس کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو وہ اس کا ذکر خان صاحب نے کر دیا جلسے میں کہ جی ان کی آئی ہے مریم نواز جو ہے نا وہ اپنے جو داماد ہے اس کے لیے جو ہے نا امپورٹ کر رہی ہے، اور ہم کیوں نہیں تھے کر رہے، ہم نے امپورٹ بند کی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں نے انڈیا سے امپورٹ بند کی تھی کیونکہ 5 اگست 2019 والا جو سٹیٹس ہے وہ واپس کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، جو پی ڈی ایم یا نون لیگ کی گورنمنٹ خاص طور پہ، کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی خطاب کیا، پہلے تو ادھر بھی جس طرح عام ان کے جلسے ہیں کہ آدھے زیادہ کرسیاں خالی تھیں، تو ادھر بھی جو خطاب کیا ادھر بھی کوئی ذکر نہیں ہے کسی قسم کا کشمیر کے متعلق، یونائٹڈ نیشن میں کوئی چکر ہی نہیں ہے، اپنا جو ہے نا وہ پابندی کا کوئی اس کا رائٹ کا، یونائٹڈ نیشن کا ہی وائلیٹ کیا انڈیا نے رائٹ، اور اسی پہ کوئی بات نہیں یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو گئی۔ تو یہ ان کے دلیری کے اور یہ ان کے منصوبے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کا جو ہے نا انہوں نے وہ ذکر کیا داماد کا، اور وہ بتایا سارا، اور کچھ جو آڈیو کالز ہیں نا وہ اور بھی لیکڈ ہیں، اور وہ آپ تذکرہ سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آلریڈی جن کا تذکرہ سن رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی ساری آئیں گی۔ یہ 180 جو ہے بٹ کوائنز کے عوض جو ہے نا یہ ان کو RGB ڈیٹا سیل کرنے کی جو بات چل رہی ہے، ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، آپ اس کا وہ دیکھ بھی رہے ہیں شارٹ، یہ صرف ایک ہمارے حساب سے یہ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جو آئندہ آگے آنے والے فیوچر میں جتنی ویڈیوز اور آڈیوز اور یہ ساری چیزیں چلنی ہیں ان کی ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ نہ پتا چلے کہ لیک کر کون رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایک کلیئر سی پلاننگ آ رہی ہے جی کہ یہ سارے سلسلے چلتے رہنے۔ پھر کرک کے جلسے میں خان صاحب نے کہا بلاول کا کہ بھئی باہر بیٹھ کے جو ہے نا آرمی چیف کا کہرا لگانا چاہتے ہیں، یہ وہ حقیقت بات ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا اپنی پرسنل باتیں، یعنی کہ اپنے ملک کی باتیں آپ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ اس کا بھی ذکر کیا جو شہباز شریف صاحب چائنیز جو ہے وہ لیڈی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیمرے کے ذریعے میں پیسے دلواؤ۔ اب اچھا اس میں ایک چیز کو آپ کو کرتے ہیں تذکرہ کہ یہ جو خان صاحب بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں نا کہ چائنیز عورت کے آگے بیٹھ کے وہ جو ہے وہ اس سے کہتے رہے کیمرے کے تھرو منگواؤ اور یہ وہ،
ایک چیز یاد رکھیں، یہ پلانڈ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب پلانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا بڑا ڈیزاسٹر پاکستان میں ہوا ہے یہ وہ زلزلے سے زیادہ بڑا ہے، تو آٹومیٹیکلی پاکستان کو امداد ملنی ہے، بہت بڑی امداد ملنی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ بار بار یہ چیزیں کرنے کے بعد صرف بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ آئے وہ ہمارے جو ہے نا وہ بکس میں پڑھے، وہ یہ لگے کہ ہم جگہ جگہ میں مانگ کے لے کے آئے ہیں، خان ہوتا تو اتنی بڑی امداد نہ آتی۔ تو یہ ضلالت کر رہے ہیں، لیکن وہ پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ہمارے حساب سے یہ ضلالت بھولے میں، عزت بھولے میں کہ کیا ہے کیا نہیں، دے دڑا دڑا اپنی بھی اور پاکستان کی بھی ضلالت کرنے لگے ہوئے۔ پھر خان صاحب سے کرک جلسے میں خان صاحب نے بولا مریم کا کہ بھئی بار بار جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے رہے کہ میری پاکستان تو کیا، لندن تو کیا، پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں، اور پھر آ کے ذکر اس کا ساتھ یہ کر دیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے وہی آپ کو بولا، پہلے بھی ہم نے بولا تھا کہ یہ اعتزاز احسن صاحب کا آج کل بڑا نام وہ لے رہے ہیں، پازیٹیو نام لے رہے ہیں، اور پھر بلاول کو انہوں نے بولا کہ تم یہ بات کرتے ہو، نہ مجھے آئی جی چاہیے، نہ مجھے آئی ایس آئی چیف چاہیے، نہ مجھے چیف جسٹس چاہیے، نہ ہی مجھے آرمی چیف چاہیے اپنی مرضی کا، مجھے میرٹ پہ چاہیے۔ اور میرٹ کا وہ کہتے ہیں اگر تم نے 1 گھنٹہ بھی کام کیا تو تمہیں پتا ہوتا ہے میرٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اور ساتھ انہوں نے آخر میں جو مین پوائنٹس ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ انہوں نے بولا کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ ایک ہی بال پہ 3 وکٹیں گراؤں گا۔ اور شروع سے ہی لوگ، جب خان صاحب نے جلسہ سٹارٹ کیا تو ان کی بات سے جو جہاں انہوں نے پہلا سانس لیا وہاں پہ ڈیزل کی اس علاقے میں آوازیں پوری گونجنے شروع ہو گئیں۔ تو خان صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا جی کہ 3 وکٹیں ایک ہی بال پہ گراؤں گا۔ ان میں سے انہوں نے پہلی دفعہ یعنی کہ نام لیا کہ بھئی ڈیزل بھی اس میں ہی ہے، سینٹر کی وکٹ ہے۔ تو وہ ہم لوگ کرکٹ جو کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب آپ کو ان سوئنگنگ یارکر مارتے ہیں وہ موسٹلی مڈل سٹک پہ لگتا ہے، تو سب سے زیادہ جو وکٹ کا برا حال ہوتا ہے وہ مڈل سٹک کا ہوتا ہے، اور وہ فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں نے پلان کیا ہوا کہ اس کا میں نے کیا حال کرنا ہے۔ تو جی یہ کرک جلسے کے حوالے سے تھا۔ وہ خان صاحب ابھی بھی ان کو جو ہے نا پیچھے لال بتی کا لگایا کہ شیر آیا والا کام لگے میں ان کے ساتھ۔ اور دوسرا جی یہ جو ویڈیوز آڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ باقاعدہ آ رہی ہیں، یہ آپ سنیں گے کہ یہ بڑی آہستہ آہستہ اس میں تیزی آ جائے گی، کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف، اس کا ناجائز استعمال بھی کیا جائے گا، ٹیمپرڈ جو ہے نا وہ انجینئرڈ قسم کی اور ٹوٹے جوڑ کے جو ہوتے ہیں وہ آڈیوز بھی آئیں گی، وہ سارا کچھ یہ ماحول ایسا بن جائے گا کہ اس کا ایٹ دی اینڈ کوئی فائدہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پہلے بھی کئی آئیں، پہلے کئی گئیں، ایک خان کا مومنٹم بنا ہوا ہے، ان کا جو ہے ہر اچھا کام بھی ان کے برے پڑ رہے ہیں، برے تو خیر پڑتے ہی پڑتے ہیں اور ڈھیر ہیں ان کے، تو یہ کچھ ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ اثر نہیں ڈالیں گی پالیٹکس پہ جو یہ عام عوام یا ہمارے ویلاگرز لگے ہیں اس کو لے کے کرنے کے لیے۔ تیسرا جی ایاز امیر صاحب کے بیٹے کا جو اس نے جو مرڈر کیا، غلط کام کیا، سزا ملنی چاہیے اور ایز سون ایز پاسبل ملنی چاہیے، تاکہ یہ کوئی کیس ایسا جو ہے نا ہمارا ایک سیمپل کیس بنے کہ جس کے بعد پتا چلے کہ جی کسی کو بھی سزا جو جرم کرے گا اسے ملنی چاہیے۔ باقی اس میں بھی آ کے ایاز امیر صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کو انوالو کیا گیا، اب وہی ہے شہباز گل صاحب کی طرح کہ چلو اپنا کچھ 4 دن جو ہے نا وہ ریجیں اتار لیں گے ان کے ساتھ، جبکہ ایک مرڈر کیا، نہ وہ جگہ پہ موجود تھے، نہ ہی ان کا جو ہے نا اس طرح کی کوئی انٹینشنل کوئی ان کی پارٹیسپیشن ہے، تو وہ جو ان کو بھی اس چیز میں جو ہے نا وہ اب آپ کہہ لیں کہ حکومتی پریشر پہ جو بھی ان کی پلاننگ ہے اس حساب سے کر لیا۔ وہی ہے 4-6 دن 10 دن ایاز امیر صاحب جو ہے نا وہ آ جائیں گے باہر، باقی ان کے بیٹے کا کیا بنتا ہے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اور بہت ساری آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ ایک کانٹینٹ مل گیا ہمارے لوگوں کو، وہ اس کو 100 ڈمبل مار دیے جی، اس کو 150 ڈمبل مار دیے جی، پتہ نہیں کون کھڑا وہاں پہ ڈمبل گن رہا تھا، مرنے والی بیچاری وہ مر گئی، اور اب لوگ جو ہے نا اس نام پہ جو ہے نا ویڈیوز اور سارا کچھ چلنے لگا ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور نئی صورتحال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔